اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت کے آخر میں بنی اسرائیل کی داستان بیان کرتے ہوئے ان کو یاد دلوایا گیا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب تم سے کہا گیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یعنی جو تورات کی صورت میں جو تمہیں ہدایات، احکامات اور قوانین دیے گئے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان احکامات کو، ان قوانین کو، ان ہدایات کو پیش نظر رکھو، ہر کام کرتے وقت انہیں یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے قوانین جو اس تورات میں دیے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی سے بھی بچے رہو، اور ان قوانین، احکامات اور ہدایات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ تو یہ ان کو ہدایات دی گئی تھیں، لیکن اگلی آیت میں کہا گیا کہ ثم بعد ازاں، یا تولیتم من بعد ذالک، پھر گئے تم یا روگردانی کی تم نے اس کے بعد۔ تو ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یہ کبھی کبھی تراخی فی الوقت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ٹائم ڈیلے۔ یعنی جب ان کو ہدایت دی گئی کہ تم تورات میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کرو، اسے یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، لیکن بعد ازاں کچھ عرصے بعد ہوا یوں کہ تولیتم، پھر گئے تم یا روگردانی کی تم نے۔ تولا وہ پھر گیا یا اس نے روگردانی کی، تولیتم تم نے روگردانی کی یا تم پھر گئے۔ یو ٹرنڈ اوے، فعل ماضی جمع مذکر حاضر باب تفاعل، یعنی کہا گیا تھا ان کو وذکروا کہ یاد رکھو، اور اس کے الٹ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے روگردانی کی۔ یعنی یاد رکھنا اس کا الٹ ایک ہے روگردانی کرنا یا اعراض کرنا۔ تو ان کو کہا گیا تھا وذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے روگردانی کی۔ من بعد ذالک، اس کے بعد۔ من بعد میں جو من ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن، اور یہاں پہ اس کا ترجمہ اگر نہ بھی کیا جائے تو یہ ظرف زائد کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ من بعد کا مطلب بعد۔ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے واحد مذکر کا، کہ اس کے بعد تم پھر گئے یا تم نے روگردانی کی۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ تم پیش نظر رکھو، یاد رکھو جو کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے تاکہ تم تقوی حاصل ہو، لیکن تم نے اس سے روگردانی گئی، تم اس سے پھر گئے۔ فلاو لا، فا جو ہے یہ استنافیہ ہے، اس کا معنی ہے سو، ریزمپشن پارٹیکل یا پس۔ لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، اف یا اگر اس کا معنی ہے۔ پس اگر، لا یہ لا نافیہ ہے، حرف نفی، پھر اگر نہ، اللہ اللہ کا فضل، پھر اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل۔ یہ ہوتا جو ہے یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے تو یہاں پہ اس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے کہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل۔ فضل اللہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف علیہ سے۔ فضل اللہ اللہ کا فضل، Allah's grace۔ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، علی حرف جر ہے جس کا معنی پر یا اپون کیا گیا ہے۔ کم ضمیر جمع مذکر حاضر، پرونون ہے یو، کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، یعنی تم سب پر، کم جمع کا صیغہ ہے۔ عاطفہ ہے، کنجنکشن ہے، اس کا معنی اور، رحمت ہو اس کی رحمت۔ ہو ضمیر واحد مذکر غائب ہے، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی
تو پھر کیا ہوتا؟ لکن تم، ضرور ہو جاتے تم. لکن تم میں جو لام زبر لا ہے یہ امفیٹک پارٹیکل ہے، اسے یا لام توکید بھی کہا جاتا ہے. زور ڈالنے کے لیے یا تاکید کے لیے یہ آتا ہے، جس کا مطلب ضرور یا یقیناً کیا جا سکتا ہے کہ شورلی یا یقیناً یا ضرور پر ضرور کن تم ہو جاتے تم. اب یہ جو کن تم ہے یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر، کہ تم ہو جاتے. تو یہ چونکہ کنتم فعل ماضی ہے تو اس لیے ہم نے پچھلی جو ٹکڑا تھا اس میں بھی ترجمہ یہ کیا کہ اگر نہ ہوتا تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، تو وہاں پہ ماضی کا ترجمہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں آگے کنتم آیا ہوا تھا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور ہو جاتے تم خاسرین، خاسرین میں سے یا خسارہ پانے والوں میں سے. تو من جو ہے حرف جر ہے، میں سے اس کا معنی یہاں کیا گیا ہے خاسرین، خاسر کی جمع ہے، اس میں فاعل مجرور حالت میں آیا یہ جمع مذکر کہ تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے. یہ جو خسر یا خسران ہے اس کا ایک معنی ہے خارجی یا مادی اعتبار سے نقصان یا گھاٹا یا کمی یا زیاں یا بربادی، جیسے کہ مال و دولت وغیرہ یا اشیاء وغیرہ میں جو نقصان ہو، گھاٹا ہو، کمی ہو یا زیاں ہو یا بربادی ہو، تو ایک تو اس کے لیے یہ خسارہ یا خسران کا یا خسر کا لفظ آتا ہے. دوسرا مانوی یا غیر مادی اعتبار سے بھی اگر کوئی نقصان ہو یا گھاٹا ہو یا کمی ہو یا زیاں ہو یا بربادی ہو، جیسے صحت کا نقصان، سلامتی کا نقصان، عقل کا نقصان، ایمان کا نقصان یا ثواب کا نقصان یا گھاٹا، تو اس سلسلے میں بھی یہ خسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ خسر یا خسران کا معنی ایک گمراہ ہونا یا بھٹک جانا بھی لغت میں ملتا ہے، اور ایک معنی برباد ہو جانا یا ہلاک ہو جانا بھی ملتا ہے. تو اللہ کا اگر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم مادی نقصان بھی اٹھاتے، مانوی نقصان بھی اٹھاتے، گمراہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے. تو خاسر کا معنی ہے نقصان اٹھانے والا، گھاٹے میں رہنے والا، زیاں کار، گمراہ ہونے والا، برباد ہونے والا، ناکام ہونے والا. جو فضل ہے، فضل کے بہت معنی ہیں. یہاں پہ فضل آیا ہے احسان کے معنی میں، مہربانی کے معنی میں، عنایت، کرم، نوازش، خیر یا بھلائی. یعنی جو تم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے وہ چیز بھی تمہیں دی گئی تو اس کو احسان کہا جاتا ہے. تو اگر اللہ کا فضل یعنی احسان، مہربانی، عنایت، کرم، نوازش، خیر یا بھلائی اللہ کی طرف سے نہ ہوتی اور اس کی رحمت نہ ہوتی. رحمت کا معنی بھی ہوتا ہے شفقت، عنایت، رحم دلی، عطا، احسان، کرم گستری، پرورش اور نگہداشت، جو رقت قلب، نرم دلی، درد مندی، ہمدردی اور لطافت سے کی جائے. خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملنے والی جو نعما ہیں اور جو سامان نشو و نما ہے اس کے لیے بھی لفظ رحمت آتا ہے. رحمت کا لفظ نکلا ہے رحم سے، اور یہ ماں کے بطن کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کو نہایت نرمی اور لطافت سے بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے اور بحفاظت اس کی پرورش اور نگہداشت ہوتی چلی جاتی ہے. تو رحمت حفاظت اور پرورش اور نگہداشت کا سامان بھی ہے، اس کو بھی رحمت کہتے ہیں. تو قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے. ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور رحمت اس کی تو ضرور ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے. یہ جو اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے وہ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت کہا ہے. سورۃ یونس کی آیات اگر ہم 57 اور 58 دیکھیں تو وہاں پہ آیا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو یا اے انسانوں، یا ایھا الناس، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت یا نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے.
یعنی جتنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں اس کا علاج آ گیا ہے، جتنے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں ان کا بھی علاج آ گیا ہے، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے باعث ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے یا وحی آتی ہے یا موعظت آتی ہے جو شفاء لما فی الصدور ہوتی ہے، جسے ہدایت اور رحمت بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت کے باعث ہے، بس چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک موقع دیا، قرآن مجید کی تعلیم ان کو بھی، ان کے سامنے بھی رکھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، جو کہ اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ اگر وہ دوبارہ اس تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں تو دوبارہ ان نعمتوں اور خوشگواریوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہدایات اور قوانین اور احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ایک قوم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ ریجیکٹڈ نہیں ہو جاتی، اس کو اللہ تعالیٰ بازیابی کے لیے دوبارہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے تو بہتر کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں بنی اسرائیل کو کہ تم پھر گئے تھے، تم نے روح گردانی کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اس کے بعد اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح گردانی یا پھرنے کے بعد ان کو دوبارہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ راہ راست پہ آنا چاہیں تو ان کے لیے آپشن کھلی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد ازاں پھر گئے تم یا روح گردانی کی تم نے اس کے بعد۔ تو تولا ہے، روح گردانی کرنی ہے، یہ اس روح گردانی کے نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے اور نکلتا ہے کہ اگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی بندہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ کوئی دوسری قوم لے آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا ہے، اور اس کا مخاطب ہم بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو، حکم الہی سے روگردانی کرو، یہاں بھی اسی تولا کے مادے سے ہی یہ لفظ آیا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم، یہاں مخاطب تم ہیں، وہاں مخاطب جو تھے وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا ہے جس میں اس کی ہدایت بھی ہے، اس کے احکامات بھی ہیں، اس کے قوانین بھی ہیں۔ اگر ہم ان سے روگردانی کریں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے جو ہمارے جیسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔